اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا بھی رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، کہیے آمین۔ ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، مدنی آقا، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، فاتح اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، دنیا کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس دنیا کو سدھارنے میں امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں کیں، کوششیں کیں، اور اس کے بعد جو نور آیا قرآن مجید کا، اور جو نور آیا امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انسان بدل گیا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ کہا انوکھی وضع ہے، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ ان کی گفتگو سے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی گفتگو سے اور ان کو دیکھنے سے دلوں میں، سینوں میں جو دل ہے اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس دنیا میں انسان خالی نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کیا تمہارا گمان یہ ہے تم کو بس ایسے ہی کھیل کود کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، کھیل کود کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک زندگی اور آنے والی ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ وہ زندگی اتنی زیادہ اہم ہے کہ انسان جب رات میں سوئے اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ رات میں کل جو ہم نے گناہ کیے تھے کیا وہ گناہ اس لائق تھے کہ ہم کو دوبارہ زندگی ملے؟ ہم نے اس گزرے ہوئے دن میں ایک مرتبہ بھی رب العالمین کے آگے سر نہیں جھکایا، اور اگر ہم نے جھکایا ہے تو ہم نے کوئی کدو پہ تیر نہیں مار دیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے پر جھکانے کا حق تھا اسی طریقے پر جھکایا ہے۔ جب ہم سر اپنا زمین میں رکھے ہوئے تھے اور سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے، ہمارا دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ واقعی اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، یا ہم دنیا کے مشغلوں میں کھو گئے تھے۔ نظر یہ آتا ہے کہ ہم سر تو جھکا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دماغ میں کچھ اور پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ معاملہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا ہم نے صحیح طریقے پر سجدہ ادا نہیں کیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایک سجدہ جس کو ہم لوگ بھاری سمجھ رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جگہ جگہ سر جھکا رہے ہیں،
جن کے سر جھکانے کی جگہیں ان لمیٹڈ ہیں، وہ جہاں چاہتے ہیں وہاں سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے سر کو وہ عزت بخشی ہے کہ ہم انسانوں کے آگے، جانوروں کے آگے اور گندگی کے آگے سر نہ جھکا کر کے اس خالق کون و مکان رب العزت والجلال کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ یہ کرم نہیں ہے، نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا، آج اگر ہم اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں، کیا یہ وہی دین ہے جس دین کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے؟ ہم نے اپنے دین کی ہم نے اس دین کی کایا پلٹ دی، اور غور کریں تو لگتا ہے ہم نے اس دین کا مذاق اڑایا ہے۔ کہیں گے آپ غلط بات کر رہے ہیں، دین کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا ہے، اور جو دین کا مذاق اڑائے یہ وہی اڑا سکتا ہے جس کو محبت نہیں ہے، یا پھر جو بہکے ہوئے اور سڑی لوگ ہیں، جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ واقعی ہم نے مذاق اڑایا۔ کہیں گے کیسے؟ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، لیکن ان شادیوں میں ہم جو کرتوتیں کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کیا یہ ایمان والے ہیں؟ نہیں، یہی ایمان والے جن کی آپ بات کر رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے انداز میں کہا ہے، کہیں گے یہ آپ ان ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں جو ابھی بے پردہ عورتیں تھیں، جو عشاء کا وقت گزر رہا تھا اور اذان ہو رہی تھی، انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں تھا کہ اب ہمیں رب العالمین کے آگے سر جھکانا ہے؟ یا اب انہی آدمیوں کی بات کر رہے ہو جو عورتوں میں گھس کر کے بے پردہ اور ایسی گھنونی حرکتیں کر رہے تھے؟ انہیں لگتا ہی نہیں تھا کل ہم بھی کسی بچی کے باپ بنیں گے، انہیں ہوش ہی نہیں تھا کہ ہماری بھی گھر میں ماں ہے، ہمارے بھی گھر میں بہنیں ہیں۔ آپ انہی ایمان والوں کی بات کر رہے ہو، لیکن ایک دم کایا پلٹ جاتا ہے۔ کہیں گے وہ کیسے؟ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم منظر کچھ اور دیکھ رہے تھے، یہاں پر کی گفتگو جو ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا یہ اللہ والے نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دل میں عظمت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم سے کایا کیسے پلٹ گئی؟ کہیں گے دلہن رخصت ہونے لگی ہے، اب ایک کام کیجئے۔ کہیں گے کیا کام کریں؟ کہیں گے جس قرآن کو آپ نے پیچھے ڈال دیا تھا، جس قرآن کی آپ پامالی کر رہے تھے، جس قرآن کی دھجیاں آپ اڑا رہے تھے، اب اس قرآن کو لائیے اور اس دلہن کے سر پر رکھیے۔ کیوں؟ اب سایہ دیجئے اس کا۔ کہیں گے مذاق اڑا رہے ہو۔ کہیں گے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہیں گے اس جو کونے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بالکل کھانس رہا ہے، اس کی کمر جھک گئی ہے، کہیں گے وہ کون ہے؟ کہیں وہ اس گھر کا سربراہ ہے، وہ ہمارے دادا جان ہیں اور ان کی پوتی کی شادی ہو رہی ہے۔ کہیں گے اس کو تو ہم نے پوچھا ہی نہیں، وہ تو کھانس رہا تھا، ہم اس کو صرف لے آئے تھے، گھر میں اکیلا رہے گا، کہیں اللہ جانے کچھ ہو گیا، ہم نے لا کر کے ہال میں اس کو کنارے بیٹھا دیا ہے اور اس سے کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا ہے۔ کہیں گے اس سے پوچھئے ہم لوگوں نے اس کی عظمت کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، ہم نے اس سے گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے، ہم نے اس کی دلداری کی ہے نہیں کی ہے۔ کھانا کھاتے وقت جب نوالا میرے منہ میں جا رہا تھا، ہم نے سوچا تھا دادا جان کھانا آپ کیسے کھائیں گے، آپ کے تو دانت ہے نہیں، ایک کام کیجیے آپ کھیر کھا لیجئے۔ لیکن جب ہم نے دماغ میں یہ سوچا تھا تو دوسرے نے کہا ہم اپنا کھائیے، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ جب اس دادا سے گفتگو کی جاتی ہے وہ کچھ جواب نہیں دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے صرف آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہی قرآن ہے کہ جس قرآن کی پامالی ہم کر رہے تھے، ہم ابھی بے پردہ تھے، ہم ایسی گفتگو کر رہے تھے اور لڑکیوں کے پیچھے ایسے بھاگ رہے تھے، لگتا ہی نہیں تھا ہمیں مرنا ہے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے۔ کہیں گے یہ ہم نے قرآن مجید کی توہین کی ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، یہ تو صرف قرآن مجید ہے۔ کہیں گے پھر کہیں گے ہم نے ابھی جو نکاح ہوا تھا ہم نے اس کا بھی مذاق اڑایا تھا۔ کہیں گے نکاح ہوتا کیا ہے؟
کہیں گے جنتر منتر ہوتا ہے. کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب جنتر منتر کیا جاتا ہے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کہیں گے پھر وہ آدمی اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں کوئی چیز لیے رہتا ہے اور پھر پھونکتا ہے اور جادو ہو جاتا ہے. کہیں گے اسے کہتے ہیں جنتر منتر. کہیں گے نکاح ہوا، نکاح میں بھی یہی ہوا جب خطبہ پڑھا گیا. کہیں خطبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خطبہ وہی ہے جس کو ضماد ابن ثعلبہ نے سنا تھا اور یہ کہا تھا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، ان کلمات کو پھر سے پڑھیے. لقد بلغنا ناعوس البحر، یہ سمندروں کی تہوں سے نکلے ہوئے موتی کے برابر ہیں. اور فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، ان جیسے کلمات میں نے آج تک نہیں سنے. مدنی آقا نے 3 مرتبہ یہ خطبہ پڑھا. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. ضماد ابن ثعلبہ نے کہا ہاتھی یدک ابایعک علی الاسلام، ہاتھی یدک ابایعک علی الاسلام، اپنا ہاتھ لائیے اور ہمیں اسلام پر بیعت کر لیجئے. میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور آپ یقیناً سچے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. ہمارے سامنے جب خطبہ پڑھا جاتا ہے وہاں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور اس امام کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتا دیں اللہ کے واسطے اب تو خاموش ہو جاؤ. اور وہ کہے کیسے؟ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ ہے کیا؟ امام صاحب بتاؤ یہ ہے کیا؟ یہ جادو منتر لگ رہا ہے. واقعی قرآن مجید کی حیثیت کیا اتنی ہی ہے. اتنی زیادہ بے حرمتی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے اور جب مجمع میں جب یہ بے حرمتی کی جائے بڑا اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. کہیں گے ایک آدمی خود گناہ کرے، کر رہا ہے، اللہ اس کو دیکھے گا، لیکن اس گناہ میں دوسرا جب آدمی شریک ہو جائے، آدمی کئی لوگوں کو شریک کر لے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. کہیں گے سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہمارے سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دماغ دیا ہے اس دماغ کو ہم نے بالی ووڈ میں صرف کر رکھا ہے. ہمیں یہ دماغ میں رہتا ہے فلاں ہفتے فلاں مووی آ رہی ہے اور وہ دیکھنا ہے، اور فلاں ایکٹر فلاں چیز لے کر کے آ رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہمیں کبھی یہ دھیان نہیں رہتا سرکار دو عالم نے یہ بات کہی تھی اور کس موقع پر کہی تھی. کہیں گے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے زمانے میں جو اس وقت ضعیف ہو چکے ہیں ان دور میں ایک کاروبار چلا کرتا تھا ہمارے لکھنؤ میں دردوزی کا. آج کہاں ہے وہ کاروبار؟ کتنے لوگوں کے مکان بنے ہیں، کتنے لوگوں کی بلڈنگیاں تیار ہو گئی ہیں اس کاروبار سے. محنتیں کر رہے ہیں، محنت تو کر رہے تھے لیکن ساتھ میں ایک ایسا گناہ تھا جو گناہ متعدی تھا. آپ کر رہے ہو کرو، آپ نے کان میں لیڈ لگا لی، آپ کو جو گناہ کرنا ہے کرو، لیکن ہم نے یہ کام کیا تھا، ہم بے ہوش ہو گئے تھے، ہمارے سامنے پیسہ آنے لگا تھا، ہم سعودی چلے گئے تھے، وہاں پر ہم نے یہی کام کیا تھا اور یہاں پر ہم نے وہاں رہتے ہوئے 6 بہنوں کی شادی کروائی تھی اور الحمدللہ ایک مکان بنوایا تھا اور کافی بڑا عالیشان مکان بنوایا تھا. آج کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. کہیں گے جب کاروبار ہوا کرتا تھا اس وقت گانے بجایا کرتے تھے لوگ. آدمی بجاتا ہے، شوق ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن اتنا پتہ ہے جب گناہ سر عام کیا جائے اور اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے وہ بڑھ جاتا ہے. آج کاروبار یہ کہاں ہے؟ ہمیں تو نہیں دکھتا ہے. ہر گھر میں ایک کارخانہ ہوا کرتا تھا، آج کہاں ہے کارخانہ؟ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس بات سے ہے جو گانے بجا کرتے تھے اس میں 1000 لوگ شریک ہوا کرتے تھے اور لوگوں نے یہ کہہ رکھا تھا ہم اپنے گھر کو، اپنے بڑے کمرے کو کارخانے والوں کو کرائے پر نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ یہ گندے لوگ ہوتے ہیں، یہ برے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ اور وقت کی نماز پڑھتے ہیں. کہ ہمیں نماز سے بحث نہیں ہے. گھر میں بچیاں ہیں اور گھر سے جب لوگ گزرتے ہیں گلیوں میں تو گانے کی آواز آیا کرتی ہے. آج کاروبار نہیں ہے یہ. ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں وہ مودی کی وجہ سے ہوا ہے. مودی کی کیا اوقات اور کیا بساط، یہ ہے کیا نام؟ ہم تو نہیں جانتے ہیں. یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی ہے.
امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بغاوت ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات بتائی ہیں ہم تک وہ پہنچی نہیں ہیں۔ جب کوئی بتانے والا یہ بتاتا ہے اللہ کے واسطے جو آپ گناہ کر رہے تھے کرو، لیکن اب قرآن کا مذاق مت اڑاؤ، دلہن رخصت ہو رہی ہے ہونے دو، اسے دعا دو، کہیں گے کیا دعا دیں؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، یہ دعا دیجئے آپ رخصت کر رہے ہیں، اے بٹیا ہم تجھ کو اللہ کے نام پر ودا کر رہے ہیں، استودع اللہ دینک، تیرے دین کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، و امانتک، اور اس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں، اور اگر تیرا خاتمہ ہو گیا، اگر تو دنیا سے رخصت ہو گئی، مجھے یقین ہے تیرا دین پر خاتمہ ہوگا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کیا کرتے تھے یہ دعا دیا کرتے تھے، فی امان اللہ تعالی، ہم دعا کر رہے ہیں آپ اللہ کی امن و امان میں رہیں، گھر سے نکلے ہیں، راستے میں حادثہ پیش آ گیا، گاڑی کچومڑ بن گئی ہے، کوئی نہیں بچا، ایک سنتان جو بھی بننے والی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو پیدا کرتا وہ یکدم ختم ہو گئی، اور یہ ہمارے کانوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں گاڑی والے نے صحیح گاڑی چلائی نہیں تھی۔ ہم نے رخصت کرتے وقت امام الاولین والآخرین کا مذاق اڑایا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام، جب ہمارے سامنے دنیا کی عظمت بیٹھ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی عظمت کو نکال لیتے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، ہاتھ سے گر گیا، کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اس کو بنیا کی دکان پر لے جائیے اور برابر میں آٹا رکھیے اور گیہوں رکھیے، کہیں گے اب، کہیں گے اس کو تولیے اور اس کو صدقہ کر دیجئے، کہیں گے یہ ہے کیا؟ کہیں گے آپ نے جو کام کیا ہے، آپ کے ہاتھ سے جو قرآن چھوٹا ہے یہ اس کی تلافی ہے۔ کہیں گے تلافی تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہ دیکھیں ہم ان ہاتھوں سے، ہمارے ہاتھ سے کبھی موبائل نہیں گرا ہے، ہمارے ان ہاتھوں سے کوئی قیمتی چیز 10,000 روپے نہیں گرے ہیں، قرآن گرا کیسے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں جان نہیں رہی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ یہ ناپاک ہاتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن کو اٹھائیں، آج تک ہم نے نہیں اٹھایا۔ کہیں گے اس وجہ سے گرا، کہیں گے وہ تو کام بعد میں کریں گے، پہلے اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے تھے ان ہاتھوں سے معاف فرما دیجئے، ان ہاتھوں کو پاک کر دیجئے۔ لیکن سلسلہ چل رہا ہے، بنیا کی دکان پہ قرآن جا رہا ہے، اور پھر لوگوں نے کیا کہا، نہیں وہاں تولیے نہیں، یہ قرآن کی توہین ہوتی ہے۔ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اندازے سے دیکھ لیے، ایک ہاتھ میں قرآن رکھیے، ایک ہاتھ میں غلہ رکھیے، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو ایمان والو؟ کہیں گے پھر، کہیں گے یہ قرآن مجید گرا ہے، استغفار کرو، جو نہیں گرنا چاہیے تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے۔ امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں، ہر 100 سال کے بعد اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء امت کو پیدا کرتا ہے جو دین میں تحریفات ہو گئی ہیں، جو دین کو ہم نے بدل دیا ہے، ہم نے سمجھا یہی دین ہے، شادی سے پہلے ایک دن میلاد ہونا ہے تو ہونا ہے، کہیں گے اس سے ہوگا کیا، اس سے خیر و برکت آئے گی، کہیں گے اب کیا کریں؟ کہ قرآن مجید پڑھا تھا، فجر کی نماز پڑھی تھی، کہیں گے یہ تو نہیں پتہ میلاد ہونا ضروری ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ یہ صحیح ہے غلط ہے، ہمیں یہ پتہ ہے فرض نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو ہمارے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ربیع الثانی کا مہینہ ہر ایک انسان جانتا ہے، یہ ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے ہم نے مخصوص کر رکھا ہے قطب ربانی، محبوب سبحانی، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم لوگ بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں، بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیمات کو ہمارے سینوں میں بٹھا دے، کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو ہمارے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔
وما تقرب الی عبدی احب الی مما افترضت علیہ، اور بندہ میرے قریب جو ہوتا ہے کس عمل سے ہوتا ہے؟ مدنی آقا نے مسئلہ حل کر دیا، افترضت علیہ، جس کو میں نے اس پر فرض کر دیا ہے، اور ہر ایک ایمان والا جانتا ہے، چاہے وہ شرابی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ گالیاں دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، ہر ایک انسان جانتا ہے میاں جس طریقے پر جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے پر فجر کی نماز بھی پڑھنا فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، عصر بھی فرض ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ مدنی آقا نے فرما دیا اگر ہمارے قریب ہونا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، جو چیز ہم نے فرض قرار دی ہے اس کے قریب ہو جاؤ۔ وما تقرب الی عبدی احب وما تقرب الی عبدی الی بالنوافل، اور بندہ جب یہ کام کرتا رہتا ہے اس کے اندر نوافل کا بھی شوق ہو جاتا ہے، وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ کہیں گے وہ کیسے قریب ہو جاتا ہے؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور وہ اگر وہ مجھ سے میری پناہ چاہتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے آپ گھر میں آتے ہو بوال مچ جاتا ہے، آپ اچھے لوگ نہیں ہو، لوگ یہ کہیں گے آپ گھر میں آئے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے بعد جو برکتوں کا نزول ہوا ہے، ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی تھی ان کے رشتے آنے لگے۔ آپ جب آئے ہو، آپ کے آنے کے بعد ہماری جو بوڑھی ماں تڑپ رہی تھی اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم زندگی گزاریں گے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر۔ یہ اولیاء کرام کیا بتا کے گئے، ہم بھول گئے۔ ہم نے وہ چیز دیکھ رکھی ہے جو لوگ دکھاتے ہیں اسکرین پر، بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے سامنے مثال ہونی چاہیے فاروق اعظم کی، ہمارے سامنے مثال ہونا چاہیے آپا جان حضرت فاطمہ کی، ہمارے سامنے مثال ہونی چاہیے اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم ان ناموں کو تک بھول گئے ہیں، باقی کیا رہا ہم کو کچھ نہیں یاد نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ازواج کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی، علماء کرام کی۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔